اللہ 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 اسپیشلی اور خصوصاً کے ساتھ میں جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان کی نظر یہ کلام کروں گا۔ یہ کلام ایسا ہے کہ بندہ اگر جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، وہ بڑا محظوظ ہوگا۔ یہ توحید باری تعالیٰ بیان ہو رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند، دیکھیے اللہ کا دیدار دنیا میں ان آنکھوں سے ممکن نہیں، ان آنکھوں سے ممکن نہیں، لیکن قلب کی آنکھوں سے یہ ممکن۔ اور امام اعظم کو ہوا، کئی اولیاء کرام گزرے جن کو اللہ کا دیدار ہوا، وہ کیا دیدار تھا، کیا کیفیت تھی، وہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن وہ قلب کی آنکھ تھی۔ ٹھیک ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 کتابند اشعار سنیے گا، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ پھر کہتے ہیں کہ عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا، ہر طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ۔ ہاں تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو۔ توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو۔ علم و قدرت سے ہر جگہ تو خوب کو، علم و قدرت یہ حاضر و ناظر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لکھ نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتح راشد میں، کسی نے سوال کر دیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کو مت پکارو دور سے اللہ سنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا جواب دیا اس کا، بڑا دور سے اللہ سنتا ہے، بڑا جاہل، اللہ دور ہے کہاں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دور سے سننا تو اللہ کے محبوبوں کی شان ہے، اس کی عطا سے، وہ دور کہاں ہے؟ تو یہ حاضر ناظر جو کہا جاتا ہے نا، یہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سمیع و بصیر،
کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. جس طرح حاضر و ناظر ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ سن لیجیے گا. اعلیٰ حضرت کے شہزادے کہتے ہیں کہ علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب کو، علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب کو، تیرے جلوے گھر گھر جگہ تو خوب. اللہ 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح. او بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو. اللہ 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 سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ عارفوں کا جو انتہائی ذکر ہے نا وہ ہے ہو. جو عرفا ہے ان کا جو انتہائی ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ہو. حضرت شیخ قبلہ قاضی حمید الدین ناگوری یہ دو گزرے. یہ وہ حمید الدین ناگوری نہیں ہیں جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ تھے، بلکہ ایک دوسرے. ان کے حالات میں اخبار الاخیار کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بڑے معاملات لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا حوالہ لکھا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہے نا، ہو اسم، یہ ایسا اسم ہے کہ وہ جس طرح وہ ایک ہے، یہ جو ہو اسم ہے وہ بھی اس کو ایک ہی ہے. یہ ایک ہا ہے، یہ ہا ہے، پیش لگ گیا تو ہو، زبر لگ گیا تو ہا، زیر لگ گیا تو ہے. تو یہ جتنے بھی ہا ہو ہی جو ہے نا یہ سب ندا بنتی ہے. یاد اسی کی. کبھی دیکھا آپ نے کبھی کسی کو سنا ہوگا او ہو ہے، یاد اسی کی. تو کہا جس طرح وہ ایک ہے اس کا یہ اسم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی حرف ہے. اور کمال کی بات تو یہ جب یہ ہو نکلتا ہے نا گلے سے تو کہیں چھوتا نہیں کسی کو، بغیر چھو کے نکلتا. آئے ہائے سبحان اللہ. تو یہ ہو جو ہے نا یہ عارفوں کا انتہائی ذکر ہے. ملائکہ کا ذکر بھی ہو. اب سنو جنت کے پرندوں کا ذکر. طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ
آئیے آخر کلام تو بہت طویل ہے، کلام تو بڑا طویل ہے، لیکن آخری میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں مقطع کے ساتھ۔ حضور مفتی اعظم نے اللہ کے ولیوں کا جو کلام ہوتا ہے نا، اس میں اشارے بہت ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں بڑے اشارے ملے۔ حضور مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی تھے، ٹھیک ہے، اور جب ان کی عمر 6 ماہ کی تھی نا، 6 ماہ کی، تو ان کے مرشد نے ساری اجازتیں خلافت دے دی تھی، اپنی شہادت والی انگلی ان کے منہ میں دی تھی، حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی تھے، تو حضور مفتی اعظم ہند ہم جیسوں کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا، اور اس طرح کرنا، پہلے توبہ، پھر کہتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو، توبہ پہلے، پھر شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ جب نصیب لکھے جا چکے، تقدیر لکھی جا چکی، تو پھر کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ جو ہونا ہے ہوگا، تو پھر دعائیں کیوں؟ اس کا جواب دیا بڑا کمال، کہا یہ جو توفیق مل رہی ہے نا، یہ توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کی تقدیر اچھی ہو، یہ دعاؤں کی توفیق ملتی ہی اسے ہے، یہ عمل کی توفیق ملتی ہی اسے ہے کہ جس سے یہ کہ جس کی تقدیر اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اور دیکھو اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہو عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ پہلا کیا تھا؟ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، دوسرا شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، اور تیسرا جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو۔ چوتھا عادتیں بد بدل، عادتیں بد بدل اور کر نیک ہو، اللہ 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 مقطع میں تو کمال کر دیا کہ اس کے بغیر تو بات بنے گی نہیں، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ یہ جو کچھ ملتا ہے یہ سب حضور سے محبت کرنے سے ملتا ہے، حضور کی خاص نگاہ عنایت سے ملتا ہے، یہی بات یاد رکھیے گا۔ ان کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں نا، محبوب اگر کرم نہ فرمائے تو کسی کو یہ رتبے مل ہی نہیں سکتے۔ تو پھر آخر میں مقطع کے اندر بڑے نکتے ہیں، اور مقطع تو اس کو کہتے ہیں جو جہاں شاعر اپنا کلام ختم کرتا ہے، قطع کرتا ہے، وہ بات بھی ایسی کرتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صل وسلم وبارک